آیت نمبر 41 سورہ الانعام آیت نمبر 41 بلکہ 42. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. اس سے پہلے کی آیات کا سیاق و سباق وہی مشرکین مکہ کی ڈھٹائی، ضد، عناد، کج فہمی اور اس سنجیدہ اور اہم معاملے کو بالکل غیر سنجیدہ اور غیر اہم انداز سے لینا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو سنجیدہ لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا. ایک انتہائی گہرے اور سنجیدہ معاملے کو ہمیشہ مذاق میں اور ٹھٹھے میں اڑانا، اور ایک ایسے شخص اور اس کی دعوت کو مذاق سمجھنا جس کی سنجیدگی، جس کی متانت، جس کی امانت و دیانت اور جس کا حلم، صبر، وقار اور عقل و دانش پر یہ ابھی تک متفق تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان و رحیم ہے اور اسے لوگوں کی ہدایت ہی پسند ہے اور گمراہی ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کو اور ان کی ان مذاقوں کو اور ان غیر سنجیدگی کے مظاہروں کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے. بار بار کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خیر اور تمہاری بھلائی مقصود ہے، تمہیں تباہ کرنا مقصود نہیں، تمہیں مہلت دینا مقصود ہے، تمہیں سمجھانا مقصود ہے. فلان معجزہ کیوں نہیں آتا، پیغمبر کو مشورے دیے جاتے ہیں اور گویا کہ بالواسطہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو مشورے دیے جاتے ہیں اور چیلنج کیا جاتا ہے. کسی ایسے شخص کو چیلنج کرنا جس کے ہاتھ میں کچھ بھی ہو، ظاہر ہے کہ وہ تو کب تک اس کو برداشت کرتا رہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بار بار ان کی نیچ حرکتوں کو بار بار نظر انداز کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے اور ان کو سمجھانا. کوئی موقع، کوئی دلیل اور کوئی بات ایسی نہیں، کوئی پہلو زندگی کا اور دلائل کا ایسا نہیں جس ذریعے سے ان لوگوں کو نہ سمجھایا گیا. اور اب بھی وہی انداز ہے، وہی طریقہ اب بھی.
پہلے بتایا گیا تھا ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. اب یہ تم جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، اتنے بڑے بڑبولے ہو، جس کو بڑبولا کہتے ہیں، اپنی اوقات سے زیادہ دعوے کرنا، یہ جو تم اپنی اوقات اور اپنی حیثیت سے زیادہ بولتے ہو اور زیادہ باتیں کرتے ہو، تم کس بلبوتے پر اتنے بڑے دعوے کرتے ہو؟ ابھی تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تمہارے پاس قوت ہی کیا ہے. ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ، ابھی اگر اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کوئی کوڑا برستا ہے تو تمہارے پاس وہ کون سی قوت ہے جس کے بل پر تم اس سے اپنے آپ کو بچا سکو اور اس عذاب کو ٹال سکو، یا اس عذاب کے فیصلے کو لانے میں تم مانع بن جاؤ، رکاوٹ بن جاؤ. ابھی ہمارے دور کا انسان بھی اسی طرح ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے دنیا کی تسخیر کی ہے، میں نے ہوا کو مسخر کیا ہے، میں نے سمندروں کو مسخر کیا ہے، میں نے کائنات کی قوتوں کو مسخر کیا ہے. کہتے ہیں ہم نے قوتوں کو مسخر کیا ہے. اب کون سی قوت کو تم نے مسخر کیا ہے؟ ابھی اگر ایک سونامی آتی ہے، ابھی اگر ایک زلزلہ آتا ہے، اگر ایک طوفان آتا ہے، اگر ایک آندھی آتی ہے، تو کس کے پاس وہ قوت ہے؟ کس چیز کے بلبوتے پر تم اسے روک سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر کرو، اور عین اسی وقت تمہارے دل کی آواز یہ ہوگی کہ یا اللہ بچاؤ. تو کسی بدتر سے بدتر گمراہ انسان کے دل سے بھی اسی وقت جو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی اور اسے آواز دینے کی یہ جو کیفیت اس میں پیدا ہوتی ہے، یہ ویسے تو نہیں پیدا ہوتی، اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ بات چھپی ہوئی موجود ہے. فرعون جو کٹر سے کٹر کافر تھا، اس کے دل نے بھی بالآخر اس کی زبان سے بھی بالآخر وہ کلمہ بے اختیار اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو 40 سال تک سمجھاتے آخرکار نوبت بئی جا رسید کہ اس نے نہ مانی بات، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو گویا قتل کرنے کی اس نے کھلے طور پر سازش کی کا اعلان کر دیا. اب ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر جو 40 سال سے تمہیں سمجھا رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ جو اس نے پیش کیا یہ کیا پیش کیا. اب آئندہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات پیش کیے، ان معجزات میں بھی اس بدبخت نے سوچا نہیں کہ اس معجزات کا مفہوم کیا ہے. ایک ہاتھ جو انسانی ہاتھ ہے وہ چمک رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی علم ہے، روشنی ہے، اس کے پاس ایک زبردست قسم کی خفیہ روشنی ہے، اور اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر کیا ہے. اب اگر اس کی لاٹھی سے ایک اژدہا بن جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں بظاہر یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ حقیقت میں اپنے عمل اور اپنے کردار کی وجہ سے اژدہے ہیں، یہ زہریلی چیزیں ہیں. تو یہ زہریلی چیزیں آپ کو اپنی شکل میں اس نے بتا دی کہ یہ ان کی اصل شکل ہے، اور اپنی دعوت کو اس نے اب ایک چمکدار روشنی، ایک برق، اور ایک ایسی صاف روشنی کی شکل میں پیش کیا کہ دیکھو، صرف اس چیز کی ظاہر کو نہ دیکھو، اس کے اندر ایک روشنی چھپی ہوئی ہے. آپ ان ساری چیزوں کو بس دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور غور کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں. یعنی سرے سے اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ اس بات پہ سوچے تو جائے، شاید یہ بات درست ہو، چلے اس پہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن اگر ہو. وہی رجل مومن بھی ان کو سمجھاتا ہے، اور وہ بھی یہی انداز اختیار اِیَّکُ کَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. اب دونوں باتیں، یا تو یہ جھوٹا ہے، اگر جھوٹا ہے تو چلو ٹھیک ہے، جھوٹ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اس جھوٹ کا گناہ اس کے سر. کتنے جھوٹے لوگ ہیں جتنے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھا دی تھی، اور اپنے لوگوں کے سادگی یا ان کے کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر وہ بڑے بڑے مرتبے انہوں نے حاصل کیے، جن تو تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا اگر ایسا ہے تو. لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر وہ بھی اس انداز سے بات کرتے ہیں. وَإِيَّ مُصَادِقًا، اس پہلو کو بھی کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ آخر
یار کہ ایک دفعہ اس پہ تو بھی غور کر لو کہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے تو یصبکم بعض الذی یعدکم، وہ جن چیزوں سے تمہیں ڈراتا ہے اس کا ایک حصہ تو بارہا تمہیں پہنچنا ہے۔ لیکن فرعون نے اس کے دربار کے لوگوں نے اسی ایک بات کی تربیت، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو چلو پرایا تھا، وہ کہتے ہیں یہ پرایا ہے، وہ تو محکوم قوم کا آدمی تھا، لیکن وہ رجل مومن تو اس کی خود اپنے قوم کا آدمی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی، یہ بہانہ بھی نہیں کہ بھائی وہ تو ایک مظلوم قوم اور ایک محکوم قوم کا فرق تھا، اس کی بات کو ہم کیا توجہ دیتے، حالانکہ یہ بات تھی نہیں، وہ مرعوب تھا، فرعون مرعوب تھا، ورنہ اس کو تو پتہ تھا کہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جس پر میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے آدمی کو اس نے قتل کیا، تو اس قتل میں اسے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ آخر یہ بات تو معلوم تھی نا، اور یہ بات تو صاف اس نے بتائی بھی کہ وہ فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، تم نے ہمارے ہاں جو کام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بتایا بھی کہ ففررت منکم لما خفتکم، میں نے جو آدمی قتل کیا، میرے ہاتھ سے جو آدمی قتل ہوا، میں تمہارے ڈر کی وجہ سے بھاگا یہاں سے چلا گیا۔ تو یہ باتیں تو اس نے یاد دلائی، تو اگر وہ مرعوب نہیں تھا تو اسے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تو یہ تو یعنی کتنے مواقع ہیں، کتنی باتیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ضد کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، ہٹ دھرمی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، اپنی اوقات سے بڑا دعویٰ کرنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ اب ایسے شخص کو کتنا انتظار کیا جائے؟ 40 سال کی بات معمولی بات نہیں ہے، لیکن اسے بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو، اور اب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم بھی فرعون بننا چاہتے ہو، فرعون بھی بنو گے، اس سے زیادہ تم بڑے نہیں بن سکتے۔ مکے کے لوگ آخر سردار تھے تو کتنے بڑے سردار تھے، ہر ایک فرعون تھوڑا تھا، یا ان کے پاس فرعون جتنی حکومت تھوڑی تھی، یا اس جتنے وسائل تھوڑے تھے۔ ایک مصر کی حکومت تھی جو اس زمانے میں ایک بڑی وہ ایک حیثیت تھی اس کی، تو ایک مکے میں اس طرح سینکڑوں سردار ہیں، تو ان کی حیثیت ایک ایک کی تو فرعون جتنی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ معاملہ بار بار سمجھا کر ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو، وہ لوگ بھی آخر ان کے دلوں میں یہ بات تھی، وہ سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے غور کرنے کے لیے موقع نہیں دیا، خود اپنے آپ کو موقع نہیں دیا، اور تمہارے دلوں کے اندر بھی وہی بات۔ اب اس سے زیادہ کیا سمجھایا جائے؟ اب اس سے زیادہ سمجھانے کی کوئی پہلو ایسا گزرا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا پہلو ممکن نہیں ہے کہ جو سمجھانے کے لیے مؤثر ہو، سمجھانے کے لیے مفید ہو، اور اس کو یہاں پہ چھوڑا گیا۔ تو اسی بات کو پھر ان لوگوں کے ذہن میں بٹاتا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یقیناً ہم نے تم سے پہلے کی امتوں کے پاس پیغمبر بھیجے، تو انہوں نے پیغمبر کے دلائل کے سامنے تو وہی رویہ اختیار کیا جو تم اختیار کر رہے ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے پیغمبر کی بات کے بعد کہ پیغمبر نے بار بار سمجھایا اور اس نے کوئی اثر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر ایک اور اسباب پیدا کیے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات اثر اس لیے نہیں کرتی کہ اس میں دلائل کی کمزوری ہوتی ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے نہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی بات۔ اب ظاہر ہے دوسری کمزوری یہ ہو سکتی ہے کہ مخاطب میں جو تخم آپ بوتے ہیں زمین کے اندر، تو یا تو اس لیے وہ تخم نہیں اگتی اور اس سے کوئی کومپل اور کوئی فصل نہیں اگتی کہ اس تخم کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، اور یا دوسری وجہ یہ ہے کہ زمین میں خرابی ہے۔ تو اب زمین کے اندر جو سختی تھی، اس سختی کو آپ ہل چلا کے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب مخاطبین کے اندر، ان کے دماغ اور دلوں کے اندر جو سختی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سختی کو توڑنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ وہ کیا تھا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو مالی اور بدنی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، ہم نے پکڑا ان کو بالبأساء، ایسی مصیبتوں پر جو جسم و جان سے متعلق، والضراء، اور ان مصیبتوں پر جو ماحول کے ساتھ مال دولت بچے اولاد ان چیزوں سے متعلق ہے۔ بأساء اور ضراء کا پہلا معنی دوسرے کا کر لے، دوسرے کا پہلے کا کر لے، دونوں ایک ہیں۔ بأساء اور ضراء کا مطلب بکس، تکلیف کو کہتے ہیں، در وہ بھی تکلیف، ضرر کو کہتے ہیں۔
تو ضرر اس کو بھی کہتے ہیں جو جسم کے اندر ہو، اس کو بھی کہتے ہیں جو مالی ہو. ضرر جسمانی بھی ہے، مالی بھی ہے. بؤسن اور بأس سختی کو کہتے ہیں. سختی کبھی آدمی کے اوپر اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے جسم پر سختی ہے. پشت میں کہتے ہیں نا وہ وجود میں سختی ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات سخت ہیں، حالات سخت ہیں، معاشی حالات سخت ہیں. تو بأسا اور ضرا جسمانی اور مالی، اندرونی اور بیرونی مشکلات، ان سب مشکلات کے ذریعے ہم نے ان کو پکڑا. تو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بالکل مہلت ہی نہیں دی، اس کے بعد مہلت کا دروازہ ہی بند کر دیا، نہیں. لعلہم یتضرعون، اسی لیے ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں لے آئے ہیں کہ تاکہ وہ تضرع کرے، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ وہ یہ اکڑ پن اور یہ جو گردنوں میں جو سریے چھپے ہوتے ہیں تکبر کے، غرور کے، نشے کے، کسی بھی چیز، مال کے، دولت کے، حسب نسب کے، عہدے منصب کے، کثرت اولاد اور کثرت اتباع کے، کئی قسم کے سریے ہوتے ہیں گردن کے اندر. تو لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ اکڑے ہوئے گردن اللہ کے سامنے جھک جائے. یعنی یہ بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، تضرع کرنا، قلبی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا جس کو انابت کہتے ہیں. جسمانی اور ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا تضرع، خشوع، تضرع، انابت. تو یہاں تضرع کی بات، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ لوگ اللہ کے سامنے عاجزی کریں. لیکن ہوا کیا؟ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، فلولا تضرعوا، تو ان لوگوں نے تضرع اور عاجزی کیوں اختیار نہیں کی؟ اذ جاءہم باسنا، جبکہ ہمارا عذاب ان کے پاس آیا، جبکہ ہماری بھیجی ہوئی تکلیف ان پر آ پہنچی. ولیکن قست قلوبہم، تو ہم بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے نہیں کی کہ قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے تھے. اب ایسے سخت دل جس نے خود قبول کرنے کے لیے وہ نرمی چوڑی ہی نہ ہو، اس دل کے اندر نرمی کے جتنے بھی پورے سارے اس نے نچوڑ دیا، تو آپ اس سے کیا نچوڑیں گے؟ اسی لیے قرآن نے مدینہ کے لوگوں کو بھی فرمایا، منافقین، ثم قست قلوبکم، منافقین یہود، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی آپ کے اوپر بارش ہوتی رہی اور دروازے کھولتے گئے، اتنے تمہارے دل سخت ہوتے گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، ثم قست قلوبکم ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہوئے. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان کے لیے اس چیزوں کو خوشنما بنایا تھا، مزیدار بنایا تھا، جو برے اعمال وہ کرتے تھے. فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دی، اس نصیحت ہی کو بھلا دیا جس کے ذریعے ان کو نصیحت دی گئی تھی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ مست ہو گئے ان نعمتوں کے اوپر، ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے ملنے سے جو ان کی بیوی کو ملی ہوئی تھی، مست مگن ہو گئے اس میں، بالکل غافل ہو گئے، سرے سے ان باتوں ہی کو بھول گئے کہ پہلے کیا حالت تھی اور اب کیا حالت ہے. اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، ہم نے اچانک ان کو پکڑا، اور جب پکڑا تو وہ سخت نا امید اور حیران تھے. مبلسون، متحیر بھی تھے، حیران بھی تھے اور نا امید بھی تھے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور ظالم لوگوں کی جڑ کاٹی گئی، ان کا آخری آدمی تک مارا گیا. دونوں معنی ٹھیک ہے، دابر جڑ کاٹی گئی، ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا گیا. یعنی ان کی قوم کا ایک فرد بھی باقی نہیں رہا. اور دابر کا معنی ہے دابر القوم، معنی آخر القوم. لوگ آتے رہے حتیٰ کہ آخری آدمی بھی آیا، تو آخری آدمی کو بھی برباد کیا گیا، اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا. والحمدللہ رب العالمین، پتہ چلا کہ خدائی اس کائنات کے اندر صرف اللہ کی ہے.
خالقیت اور مالکیت اور حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی. اب صرف ان آیات کے بارے میں غور کریں. پہلی آیات میں بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. اللہ رب العالمین نے انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں اور کچھ نہ کچھ قوتیں دی ہیں، لیکن ایسی قوت انسان کو نہیں دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ٹال سکے یا اس کو بدل سکے. لیکن انسان اپنی قوت کو دیکھ کر اتنا غرور کر، اس لیے کہ اللہ کی قوت تو اس نے دیکھی نہیں ہوتی ہے یا اس سے اس نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. دنیا میں بھی اس طرح ہے. ایک آدمی کبھی کبھی اپنے غرور میں بڑی بڑی باتیں کرتے جس سے اس کی دشمنی ہوتی ہے. وہ اگلا اس کو کہتے ہیں تمہیں اپنے کے بارے میں پتہ ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں پتہ. دوسرے کے بارے میں پتہ چلے تو پھر تمہیں اس طرح کی باتیں نہ کرو. اور اس نتیجے میں پھر انسان بھول جاتا ہے، بس صرف اپنے غرور اور اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سی قوت ہے، وہ تو اس کون سی قوت ہے. ایسے سمجھانے کے لیے میں نے ایک دفعہ شاگردوں کو کہا، میں نے کہا دیکھیں ایک مثال میں نے دی. ایک استاد کو میں نے کہا وہاں پہ یو کے میں انگریزی پڑھاتے تھے، تو ایک دفعہ ہماری انگریزی کے لیے اس نے بولا کہ چلو تم بھی کوئی بات کرو تاکہ ہم تمہاری باتوں کے بارے میں ہم بتائیں کیا اس میں غلطی ہے. تو میں نے اس استاد سے پوچھا کہ بتاؤ پرپز آف لائف کیا ہے. میں نے اس طرح کی بات وہ حیران ہوا کہ کس موضوع پہ چلا گیا. میں نے کہا آپ کے نزدیک مقصد زندگی کیا ہے؟ اس نے کہا مقصد زندگی کیا ہے؟ انجوائمنٹ ہے. اس میں کیا ہے؟ مزہ کرو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اوڑو جاؤ کھاؤ پیو یہ کرو. میں نے کہا اگر مزے کرتے کرتے اچانک زلزلہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تم مزوں میں ہو اور اچانک زلزلہ آ جائے تو پھر یعنی ایک ایسی قوت. اب تم سمجھتے ہو کہ بس میرے پاس مزوں ہی کے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ مزوں ہی کے لیے ہے. تو مزے کرتے کرتے اچانک چھت گر جائے، مزے کرتے کرتے اچانک گاڑی ٹکرا جائے، مزے کرتے کرتے اچانک طوفان آ جائے، مزے کرتے کرتے اچانک سمندر اچھلے اور خشکی کو لے جائے، ہڑپ کر دے، پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یار آج آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، چھوڑیں ان باتوں چھوڑیں. کیوں؟ ظاہر ہے کیا کر رہا ہے ہمارے پاس ہمارا علم سب کچھ ہے تو چاہیے کہ ہمارا علم ہمیں بتائے کہ نہیں نہیں مزے کرو طوفان نہیں آئے گا. تو بتا سکتا ہے ہمارا علم ہمیں مزے کرے کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، مزے کرے کوئی پانی وانی کوئی طوفان کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا علم ہے ہمارے پاس. تو اگر نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا علم ادھورا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم میں کوئی کمی ایسی ہے جس نے کچھ حقائق ہم سے چھپا دیے ہیں، اور ایسا کوئی ہونا چاہیے جن سے ہم وہ حقائق سیکھیں. وہی تو انبیاء ہیں، وہی تو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں. اس لیے فرمایا ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ. تم تو مزوں میں سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ مزے کریں، لیکن اگر ابھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. دیکھیں نا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماقبل کی تاریخ کی بات کی گئی. إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. اب 1400 سال پہلے یہ بات آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تاریخ. ہمارا جو اپنے آپ کو علمی طبقہ سمجھتا ہے اور علمی اقوام اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو ہمارا سنہری دور تھا اس دور کو بھی یہ ڈارک ایج کہتے ہیں. تو اب یہ کیسے ہمیں سمجھایا جا سکے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قوم اور جو قومیں گزری اِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، جو ادوار گزرے ہیں پہلے، ان ادوار کی تاریخ کا کس کو پتہ؟ جس کو تم ڈارک ایج کہتے ہو، اس ڈارک ایج سے بھی پہلے کے ہزاروں سال اس کی تاریخ کا کیا پتہ ہے لوگ؟ اس کے بعد کی جو بھی تاریخ ہے وہ بھی پوری تاریخ نہیں، وہ بھی ادھوری ہے، وہ بھی صرف تاریخ کا ایک ظاہری شکل ہے، اس سے بھی پورے نتائج نہیں اخذ کیے گئے.
اسے پوری طرح مدون بھی نہیں کیا گیا، اسے اس انداز سے بھی نہیں لیا گیا کہ شاید اہم چیزیں ہیں وہ رہ گئی ہیں، غیر اہم چیزوں کو رکھا گیا ہے۔ لیکن جو ایسا دور تھا جس میں صرف آپ کی تاریخ سے بھی آگے جاؤ، جس کو آپ زمانے قبل تاریخ کہتے ہیں، قرآن اس کے بارے میں بات کہتا ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے عروج و زوال کی تاریخ بس 2-4 لفظوں میں پوری دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ اس کا خلاصہ اگر آپ رکھیں تو آپ 3-4 باتیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو قرآن اس انداز سے رکھتا ہے کہ دیکھو اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے صرف وہ نہیں جو تم اس کو دیکھ رہے ہو، اسباب صرف وہ نہیں جو تمہاری نظروں کے سامنے، اسباب کچھ وہ بھی ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں۔ یا دوسرے انداز میں ایک تعبیر کرے کہ اسباب صرف مادی نہیں ہیں بلکہ اسباب اخلاقی اور روحانی بھی ہیں، اخلاقی اور روحانی بھی ہیں۔ دوسری بات جو قرآن ان امتوں کے بارے میں سمجھاتا ہے وہ کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک حکیم و خبیر ذات کا منصوبہ کار فرما ہے۔ اسی طرح نہیں ہے جس طرح تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ایک حکیم و خبیر و علیم ذات نے اپنے ارادے اور اپنی حکمت، اپنی تدبیر اور اپنے منصوبے اس کے تحت اس کو بنایا ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک مدت مقرر کی ہے، اور وہ اس کے ایک ذرے سے غافل نہیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ صرف وہ نہیں کہ اس نے بنایا اس کو اور وہ اس کو چلا رہا ہے، بلکہ اس نے ایک مقصد کے تحت، ایک مقصد کے لیے اس کو بنایا ہے۔ ویسے بے مقصد نہیں بنایا، اس کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، باز پرس ہے، اور اسی باز پرس ہی کے حوالے سے وہ کئی فیصلے اس دنیا میں فرماتا ہے۔ تو ابتدائے تخلیق، مقصد تخلیق اور انتہائی امر، انتہائی معاملہ، انتہائی امر، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اور پھر اس دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے اور اس سے پھر نتائج لیے جائے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ اپنے طور پر کسی نے کوئی ایک موقع دیکھ لیا اور اس کو قلم بند کر دیا اور پھر کہا کہ اس سے یہ ثابت ہو؟ یہ بھی کوئی بات نہیں، یہ علم کی بات تھوڑی ہے۔ کتنے واقعات تمہارے سامنے آ گئے، ان واقعات کا صحیح تجزیہ تم نے کیا تو اصول کیا تھے، کن اصول کی بنیاد پر کیا آیا؟ ان اصول کے تو آپ نے کام میں لایا جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کی۔ یہ جو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، قرآن اس طرح فرماتا ہے کہ دیکھو تم اگر پچھلی امتوں کی تاریخ سے کوئی سبق لینا چاہتے ہو تو بجائے اس کے کہ کسی کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھ لو، قرآن پڑھ لو کہ جس رب کائنات نے اس کو پیدا کیا ہے، اس نے اس میں تخلیق کے جو مقاصد ہیں وہ کیا تھے، اس تخلیق کار کے جو حکمتیں تھیں، اس کا جو علم ہے یا جو اس کی حکمتیں ہیں وہ کیا ہیں، کون سی چیز اس کے اندر کار فرما ہے، کون سی قوتیں اس کے اندر اس نے کار فرمائی کے لیے آزاد چھوڑ دی ہیں، کیا وہ صرف مادی قوتیں ہیں، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور کس مقصد کے لیے اور کس نتیجے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ کے پیش نظر نہ ہو، اور قرآن ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر 2 جملوں میں آپ کو تاریخ بھی بتاتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بتاتا ہے، یہ ہے وہ۔ دیکھیں اس ایک آیت کو لے لیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ یہ جتنا بھی عروج و زوال کی داستان ہے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، ان سب عروج و زوال کی داستانوں میں یہ بنیادی بات کا فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس زمانے کی الٹ پھیر قوموں کا اور افراد کا اور خاندانوں کا اور علاقوں کا اور ملکوں کا عروج و زوال، اسی عروج و زوال میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے، اس جھنجھوڑنے کے نتیجے میں پھر انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے ان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ میرے بندو میری طرف آؤ، میرے بندو میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میرے بندو میری بات کو غور سے سنو،
مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش کرو، میرے سامنے جھک جاؤ. یہ چیزیں جو ہے یہ عارضی میرے اختیار میں ہے، یہ تمہارے پاس جو اسباب اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ ان چیزوں کے کرشمے نہیں ہیں، یہ میری قدرت کے کرشمے ہیں. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو. اس میں ایک بات اور بھی آپ نوٹ کر لیں خالقیت اور حاکمیت کے ساتھ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اسی سنت کو بھی سمجھنا چاہیے. ہر فیصلے میں، ہر عروج و زوال میں، اور ہر سختی اور نرمی میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بھی کار فرما ہے، اور وہ ابتداء سے ابھی تک کار فرما ہے اللہ تعالیٰ کی بھی سنت. اور ان تمام چیزوں کو ملا کر مقصد وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. پھر دیکھیں فرعونیوں کو اس صورت کے بعد سورۃ انعام کے بعد سورہ اعراف ہے، وہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 132 اور اسے آگے پڑھ لیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. مصیبتیں تکلیفیں ان پر جو آئیں، دیکھیں نا زیادہ اکڑی ہوئی قوم تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تکلیفیں بھی زیادہ مسلط کی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ وَالضَّفَادِعَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. جتنی ان کی عقل پن اور جتنا ان کا غرور اور تکبر زیادہ تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں زیادہ لائی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ جھک جائیں. دیکھیں نا جس چیز کا بل آسانی سے نہیں جاتا اس کو زیادہ زور سے کھینچنا پڑتا ہے، اس کو زیادہ رگڑنا پڑتا ہے، تو زیادہ رگڑا اللہ تعالیٰ نے دی. اگر وہ اللہ تعالیٰ وہ رگڑا نہ دیتا تو اللہ تعالیٰ سے بس پرس کرنے والا کون تھا؟ اور یہ بھی بتایا جائے کہ آخر کار کس نے اعتراض کیا تھا، یا کس کو حق تھا، یا کس کو سمجھانے اور کس کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ واقعہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو میں نے ان کو بہت سمجھایا. آخر یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے؟ رحم کی وجہ سے فرماتا ہے. کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بس پرس کرے کہ فرعونیوں کو کیوں تباہ کیا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ نہیں میں نے تم کو بہت سمجھایا اور بہت سمجھایا. ہے کوئی بس پرس کرنے والا؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحم کی بنیاد پر اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس واقعے کو بتا کہ دیکھو میں نے ان کو، اگر ان کے اکڑ پن کو سیدھا کرنے کے لیے، دیکھیں نا جو ہم اپنے کپڑوں کے سلوٹے سیدھے کرنے کے لیے استری استعمال کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ استری اپنے ہاتھ کے لیے تو استعمال نہیں کرتے، وہ تو ہاتھ جلائے گی. تو کسی کے اکڑ پن کو سیدھا کرنے کے لیے جو سختی کی جاتی ہے، جو گرمی کی دی جاتی ہے، وہ گرمی اللہ تعالیٰ نے دے دی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ استعمال کیا جو انتہائی سخت تھا. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ بأسا اور یہ ضرا زیادہ مشکل چیزیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ مشکل چیز وہ بالکل خوش خرم اور نعمتوں بھری زندگی گزارنی، یہ اس سے زیادہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. گزرے زمانے کے جتنے لوگوں پر مصیبتیں آئیں اور مصیبتوں کے بعد جب حکمرانوں نے بھرے بھرے تھیلے بھیج دیے تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے لیے، جس طرح امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ جب بھرا تھیلا ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کہا کوڑوں سے یہ چیز بڑی خطرناک ہے، کوڑے سے یہ چیز بڑی شدید ہے. کوڑوں کے سامنے ٹھہرنا آسان تھا، لیکن اس چمکدار چیز کے سامنے ٹھہرنا بڑا مشکل ہے. تو قرآن نے پھر یہ بتایا لوگوں کو، دیکھو مصیبتوں میں جو لوگ نہیں سدھرتے،
تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوڑا ایک اور طریقے سے برستا ہے، اور وہ بھی مہلت ہوتی ہے۔ دیکھو وہ یہ کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، بس نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ دروازے کھول دینا اور ہر چیز کے دروازے کھولنے، اس میں قرآن کا اپنا ایک اعجازی شان ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ساری نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے، ہر چیز کی فراوانی، صحت اور دولت اور مال اور صفائی اور یہ اور مکانات اور جتنی چیزیں چاہو، کپڑوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، جوتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے کلاس میں ایک جگہ پہ کلاس میں نے لی، تو اس طرح میں نے بات کی، تو اس میں کچھ جوان بھی تھے، اساتذہ بھی تھے۔ اس میں ایک استاد نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی ہم تو ہیں، لیکن یہ ہماری جو خواتین ہیں سب سے زیادہ تو دولت کو ضائع کرنے والے وہ ہیں، ان کو ذرا سمجھایا جائے۔ فوراً میں نے کہا اس کو پوچھو، تم بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ استاد تھا کالج، کسی دوسرے کالج۔ تو میں نے کہا بتاؤ تمہارے پاس کتنے کپڑے ہیں، کتنے جوڑے کپڑے ہیں، گن لو جلدی، اور اپنے جوتے بھی گنو، مجھے صحیح فگر بتاؤ۔ خاموش رہا، نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا دیکھو دوسروں پر کرتے ہو کہ تم ان کو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، تمہیں خود اپنے بارے میں نہیں معلوم کہ میرے الماری میں میرے جوڑے کتنے پڑے ہیں، نہیں معلوم۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کتنی فراوانی، اور پھر جتنی بھی مال کی فراوانی میں اضافہ ہوتا ہے، اتنی انسان کی غفلت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، غفلت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں اس لیے کہ ان چیزوں میں مگن ہوتے ہیں۔ دنیا کی سرشت میں یہ بات ہے کہ جتنا آپ اس کی طرف جھکتے ہیں، یہ آپ کے گلے کا جو توق ہے اور اس کی جو رسی ہے اس کو مزید تاؤ دیتا ہے، اس کو مزید اس کو مزید سخت سے سخت بنانے کے لیے اور مزید اس کو جکڑنے کے لیے، یعنی جتنا آپ دلدل ہے، جتنا آپ اس میں پاؤں مارنے کے لیے زور لگائیں گے، اتنا آپ نیچے دھنستے چلے جائیں گے، اور پھر اسی کے ہوتے رہیں گے۔ جب آپ کو ہوش آئے گا تو وقت گزر چکا ہوگا، جب ہوش آئے گا تو وقت گزر چکا ہوگا۔ حدیث میں ایک بات آئی، یا ابن آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، بھئی تمہیں خود اپنا آپ فارغ کرنا ہوگا، تمہیں اپنا فارغ کرنا ہوگا۔ میرے ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ اچھا یہ کام ہو، بس ایک دن میں فارغ ہو۔ بھائی فارغ کا مطلب کیسے فارغ ہو جائیں گے؟ جب کسی کام کے نہیں رہیں گے تب آپ بندگی شروع کریں گے۔ تفرغ، ان دھندوں سے اور دنیا کے ان دھندوں سے خود تم نے اپنے کپڑے جھاڑ کر اس کام کے لیے فارغ ہونا ہوگا۔ تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا، تم آ جاؤ میرے پاس، میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ واسد فقرک، اور میں تمہاری فقر اور مجبوری کے جو کھڑکیاں اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جو غار کھلے ان کو بھی بند کر دوں گا۔ وإلا، اگر تم اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ نہیں کرتا، املأ یدک شغلا، میں تمہارے کاموں میں اضافہ کرتا ہوں، تمہاری مصروفیتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ املأ یدک، تمہارے ہاتھ ہمیشہ کام میں ہوں گے، کبھی تم فارغ نہیں ہو۔ وأجعل فقرک بین عینیک، اور میں تمہاری غربت اور تمہاری کمزوریاں اور تمہارے فقر کو تمہاری آنکھوں کے، یہ تمہارا نصب العین ہوگا۔ تم جو بھی بات کرو تو جتنے جو بھی تبصرہ، تمہارے سامنے تمہارا فقر ہی ہو، تمہارے سامنے تمہاری غربت ہی ہو، تمہارے سامنے تمہاری قسم پرسی ہی ہو۔ کہتے بس نہیں ہے جی، مشکلات ہیں جی، کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں، بس یہ مشکل ہے جی، وہ مشکل ہے، ادھر پھنسا ہوں، ادھر پھنسا ہوں۔ ولم اصد فقرا، اور یہ دروازے میں کبھی بند کر نہیں کروں۔ کام تم کرو گے، اس نہیں کہ تم فارغ ہو، فارغ نہیں ہوگے، کام میں بھی مشغول ہوگے، اور اس کے باوجود تمہاری حاجتیں اور تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ وما قضى احد منها لبانته ولنتهى عرب الا الى عربی، کسی نے بھی اس دنیا سے اپنا جی نہیں بھر کے اپنی حاجتیں پوری نہیں، کوئی بھی نہیں کہتے بس جی مجھے تو سب کچھ مل گیا، بس مجھے کیا چاہیے، الحمدللہ بہت کچھ پر معمور ہوں، کوئی اس طرح نہیں کرتا۔
وَلَن تَنْتَهِيَ عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبٍ، ایک حاجت پوری ہوتی ہے تو اس سے آگے دوسری حاجت آتی ہے۔ بالکل اس کی ایسی مثال ہے جس طرح ایک پہاڑی پر آپ چڑھیں گے، آپ نیچے سے نشیب سے دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹی پہاڑی سے دور اس سے 10 گنا بڑا پہاڑ ہو، لیکن وہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ آپ نشیب پر ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اگر میں اس پہاڑی پر چڑھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں بہت اوپر، بس یہ کافی ہے میرے لیے، یہ ارمان پورا ہو، بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ اس پہاڑی پر آپ چڑھیں گے تو آپ نشیب میں تھے، اوپر چڑھے گئے، چڑھ گئے تو آپ نے دوسرے پہاڑ کو بھی دیکھ لیا جو اس سے بڑا، اچھا اس سے تو ایک اور پہاڑ بھی، یار اگر میں اس میں پہنچ گیا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں مزید کچھ نہیں چاہوں، اسے پہنچیں گے تو اس سے بڑا اور نظر آئے گا، بس اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ پہاڑی سلسلے ہیں، یہ ایک سے ایک بڑھ کر اوپر ہے، اور ایک سے ایک بڑھ کر چاہتا ہے کہ مجھے منزل بناؤ، مجھے نصب العین بناؤ، مجھے گول بناؤ، مجھے عین بناؤ، مجھے مقصد بناؤ، یہ پورا نہیں ہوگا، تفرع۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور آخر میں اس درس کے خلاصے کے طور پر یہ بھی ذہن میں رہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے لیے بھی اس طرح ہے، مصیبتیں بھی ہیں اور یہ بھی ہے۔ انفرادی طور پر لوگوں کو خوشحالیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کیا رہ گیا ہے سوائے ایک بات کے کہ اللہ رب العالمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعا کی تھی کہ میرے بعد کسی قوم پر عذاب استحصال نہ آئے، ورنہ کب کے لوگوں پر عذاب استحصال آ چکا ہوتا، امریکیوں پر کب کا آ چکا ہوتا، باقی یورپی اقوام پر کب کا آ چکا ہوتا، دوسرے اقوام پر کب کا آ چکا ہوتا، لیکن اس کے پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ میرے بعد اس طرح کے عذاب جو عاد اور سمود اور قوم شعیب اور قوم صالح اور قوم لوط کو دی گئی تھی، پوری قوم کو، پوری قوموں کو اس طرح کے عذاب سے دوچار نہ کیا جائے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عذاب نہیں ہے، عذاب کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں، عذاب کی شکلیں تبدیل ہو گئی، اب لوگوں کے دلوں سے وہ احساس ہی نکل گیا ہے۔ وہی پرانی والی بات ہے نا کہ آجا حلوہ خوردن مفت و سواری خر مفت و جلوس کودکان مفت، کسی کو گدھے پر بھی بٹھایا جائے تو وہ کہے کہ مجھے جلوس میں لایا گیا، میں کوئی بڑا لیڈر ہوں، تو اب اسے کون سمجھائے کہ یہ تمہاری عزت ہے یا تمہاری بے عزتی ہے؟ اب اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ اس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں تو عزت سے رہتے ہیں یا بے عزتی سے رہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں تو کئی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ان آیات میں فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب ہمارا عذاب آتا تو یہ لوگ تضرع اور عاجزی اختیار کرتے، ولکن قست قلوبهم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنایا تھا۔ فلما نسوا ما ذکروا به، پس جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دی جس پہ ان کو نصیحت دی گئی تھی، جس کے ذریعے ان کو نصیحت دی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ساری نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ ان نعمتوں پہ مست ہو گئے، ان میں مگن ہو گئے، بھول گئے ساری چیزوں کو کہ ہم بھی غریب تھے، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا، ہمارے اوپر بھی مصیبتیں تھیں، ہم بھی آزاد نہیں تھے، ہم بھی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں، یہ ساری باتیں بھول گئے، تو اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، بس اچانک وہ نا امید تھے اور متحیر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، بس ظالم لوگوں کی جڑ کاٹی گئی، ان کا آخری آدمی تک مارا گیا، تباہ کیا گیا۔ والحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین۔ اب حمد کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کسی ایسی چیز پر کی جاتی ہے جو رحمت ہو، عذاب پر تو الحمدللہ نہیں کہا جاتا، تو یہاں پہ الحمدللہ کا کہنے کا مفہوم کیا ہے؟ تو دو مفہوم ذہن میں تازہ رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ ان باتوں سے پتہ چلا کہ خدائی اللہ کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا تھا، اس ترجمے کو یاد رکھیں کہ لوگ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کرتے ہیں کیا؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ میں نے ترجمہ کیا نہیں، خدائی کی تمام صفات صرف اللہ کے لیے، خدائی اللہ کی ہے،
خالقیت اور مالکیت اور حاکمیت اللہ کی ہے۔ تو یہ ہے، اس سے پتہ چلا اتنے بڑے بڑے قوموں کو تباہ کیا اللہ نے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ ہی خدا ہے، باقی کوئی خدا نہیں۔ ایک معنی ہے۔ اور اگر آپ دوسرا معنی لیتے ہیں کہ نہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ ساری تعریفیں اور حمد اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، تو تعریف تو رحمت پر کی جاتی ہے، شکر تو رحمت پر ادا کی جاتی ہے، تو پھر کیا؟ تو پھر بھی جواب یہ ہے کہ اگر ظالموں کو آخر تک مہلت دی جاتی اور ظالموں سے اس دنیا کی صفائی نہ کی جاتی تو یہ مظلوم پر ظلم نہ ہوتا۔ ظالم کو سزا نہ دینا مظلوم کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ اسی لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یورپی اقوام، ہمارے ہاں جب چور کا ہاتھ کاٹنے کی بات کی جاتی ہے، جب زانی کو سنسار کرنے کی بات کی جاتی ہے، جب قاتلوں اور لوگوں کے گھر تباہ کرنے اور بم اڑانے کے والوں کے لیے سزا کی بات، نہیں پھانسی کی سزا نہ، تو یہ تو بڑا ظلم ہے جی، یہ تو بہت زیادتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ مظلوم کی بجائے تم ظالم کا ساتھی ہو، مظلوم کے بجائے تمہاری ہمدردی ظالم کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم ظالم ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک چور کی ہمدردی چور سے ہوتی ہے، اگر ایک آدمی چور نہیں ہے تو اسے چور سے ہمدردی کیوں ہے؟ چور سے ہمدردی یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے اور اسے نشان عبرت بنایا جائے، یہ ہمدردی تو ہو سکتی ہے۔ جس طرح نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی اور مظلوم دونوں کی مدد کرو، اس کی مدد یہ ترس تو کھانا چاہیے مظلوم پر۔ تو الحمدللہ رب العالمین، دیکھیں ماحول سازگار بنانا، صفائی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جگہ پہ صفائی ہو جائے تو صفائی کس کو کہتے ہیں؟ صفائی اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز گندی ہے اس کو ہٹائے۔ اب گندی چیز کو ہٹانا ہی صفائی ہے، اور صفائی کو کون ہے جو رحمت اور نعمت نہیں سمجھتا؟ تو اللہ نے انسانوں کی صفائی کر دی کہ جو گندے تھے ان کو ہٹا دیا، اور جو باقی لوگ تھے ان کے لیے راستہ صاف کر دیا، جو روڑے اٹکانے والے تھے، جو گند پھیلانے والے تھے، ان کو ہٹا دیا۔ تو یہ صفائی ہے نا، صفائی نعمت ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی